آدھی رات کا وقت ہو گیا تھا۔ دانیہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اپنے گھر میں تو وہ اس وقت گہری نیند میں سو رہی ہوتی تھی، مگر نئی جگہ تھی، نیا ماحول تھا۔ شاید یہی احساس تھا کہ وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ نئی جگہ پر عموماً اسے نیند مشکل سے ہی آتی تھی، گو کہ بہن کا گھر اس کے لیے اجنبی نہیں رہا۔ دانیہ کے گھر وہ پہلے بھی بہت بار آتی رہی، مگر کچھ وقت رکتی اور پھر واپس چلی جاتی تھی، اور اگر ایک دو بار رات رکی بھی تو ہے وہ بھی ماں کے ساتھ ہی تھی۔ یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ اکیلی یہاں پر رہنے کے لیے آئی تھی۔ رانیہ کی طبیعت سخت خراب تھی۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا تھا کہ اس کے آس پاس کسی کا موجود رہنا بہت ضروری ہے۔ اس کی ساس بھی بہت بیمار عورت تھی جو کہ اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی۔ ملازمہ تو آتی تھی جو صفائی ستھرائی کر کے واپس چلی جاتی تھی، مگر ایک مستقل عورت کی ضرورت تھی جو ہر وقت رانیہ کے ساتھ رہے۔ تبھی رانیہ نے اماں سے کہا کہ آپ دانیہ کو میرے پاس کچھ دن رہنے کے لیے بھیج دیں، اکیلے رہ کے میرا دل تنگ پڑ گیا ہے، دانیہ کے ساتھ میرا دل بہل جائے گا۔ رضیہ خاتون اپنی جوان جہان بیٹی کو بیاہی بیٹی کے گھر بھیجنے پر تیار نہ ہی تھی۔ وہ ان باتوں کو پسند کرتی تھی، مگر کیا کرتی کہ بیٹی کی محبت میں وہ مجبور ہو گئی تھی، اور دانیہ بھی ضد کرنے لگی کہ وہ آپی کے ساتھ جا کر رہے گی۔ تب انہوں نے اسے اجازت دے دی تھی، مگر اسے ہزار نصیحتوں کے ساتھ کہ بلا وجہ کسی کے ساتھ زیادہ بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کرنی، بہن کے آس پاس ہی رہنا ہے یا پھر اپنے کمرے میں۔ ان کی باتیں دانیہ نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی تھی۔ آج ہی وہ یہاں پر آئی تھی اور اس وقت کھڑکی سے اپنے بازو کا سٹینڈ بنائے ہتھیلی پر اپنا چہرہ ٹکائے وہ چاندنی رات کا نظارہ کر رہی تھی۔ جب اس نے نعمان کو اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا، وہ چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے کسی کے دیکھے جانے کا خوف ہو۔ آخر وہ ایسا کیا کرنے جا رہا تھا جو اس کا انداز یوں چوروں کی طرح تھا؟ دانیہ اس کا انداز دیکھ کر چونک پڑی تھی۔ وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تھی اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ دانیہ ہکا بکا رہتی۔ اس سے پہلے بھی جب وہ اپنی ماں کے ساتھ یہاں پر آئی تھی تو اس نے محسوس کیا تھا کہ آدھی رات کو نعمان گھر سے باہر چلا جاتا ہے، مگر آج اس کا چوروں والا انداز دیکھ کر وہ کھٹک گئی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ یقیناً آپی بے خبر سو رہی ہوں گی۔ انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ نعمان بھائی اس وقت کہاں گئے ہیں۔ وہی ہوا تھا، جب اس کے کمرے میں گئی تو رانیہ بے خبر سو رہی تھی۔ لائٹ آن کرنے کے بعد دانیہ اپنی بہن کی بے خبری پر ماتم کر رہی تھی۔ آپی آپی، انہیں وہ رانیہ کے کندھا جھنجھوڑتے ہوئے بولی تو رانیہ فوراً سے نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں رانیہ کو نیند بھی زیادہ آتی تھی، گو کہ اس پر کام کا بار نہیں تھا، نہ ہی گھر کی ذمہ داریاں تھیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ بہت جلدی تک جایا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ بے خبر سو رہی تھی۔ یکدم دانیہ کے اٹھانے پر وہ گھبرا گئی تھی۔ کتنی دیر کے بعد جا کے اس کی دل کی دھڑکن نارمل ہوئی تھی۔ تم نے مجھے ڈرا دیا تھا کیا؟ ہو گیا ہے تمہیں آدھی رات کو؟ کیوں اس طرح سے جگایا مجھے؟ وہ اپنی ناگواری کو بمشکل چھپاتی ہوئی بولی۔ نعمان بھائی کہاں ہیں؟ اس کا سوال پر رانیہ نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ نعمان ابھی تو یہیں تھے، کہاں چلے گئے؟ تب وہ کہنے لگی کہ آپی، اتنی بھی بے خبری اچھی نہیں ہوتی۔ نعمان بھائی آدھی رات کو گھر سے باہر چلے گئے ہیں، اور کہاں گئے ہیں یقیناً آپ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی ہوں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مرد اتنے بے حس کیوں ہوتے ہیں۔ ادھر اپنی پسند سے شادی کرتے ہیں، بیوی امید سے ہوتی ہے، جب ان کے وجود میں انہیں کشش محسوس نہیں ہوتی تو وہ ادھر ادھر منہ مارنے لگتے ہیں۔ میں نے اپنی دوستوں سے یہ قصے سنے ہیں کہ شادی کے کچھ ٹائم کے بعد ہی ان کے بہنوئی بہنوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر منہ مارنے لگتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی حاملہ بیوی میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نعمان بھائی بھی ایسا کریں گے۔ وہ غصے سے بولے جا رہی تھی، جبکہ رانیہ دمسادی سے دیکھ رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ رانیہ کا دل دہل رہا تھا۔ ارے آپی، سچ ہی تو کہہ رہی ہوں، ورنہ آدھی رات کو گھر سے باہر جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہاں جائیں گے وہ؟ اور اگر کام سے گئے ہیں تو آپ کو بتا کر کیوں نہیں گئے؟ اب کی بار رانیہ لاجواب ہو گئی تھی۔ اسے بھی یہی لگنے لگا تھا کہ رانیہ جو کہہ رہی ہے سچ ہے۔ ایسا ہی ہے، جو تم کہہ رہی ہو وہی سچ ہے، مگر اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں غلط ہوں، میری غلطی ہے۔ مجھے اپنا خیال رکھنا چاہیے تھا، اچھے سے تیار شیار ہونا چاہیے تھا۔ میں بھی خود سے غافل رہنے لگی ہوں۔ تم بھی مجھے کتنا سمجھاتی تھی کہ مجھے تیار شیار رہنا چاہیے تاکہ میرا شوہر ادھر ادھر دیکھ نہ سکے۔ یہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے اپنا شوہر اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ رانیہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ دانیہ کہنے لگی کہ اچھا اب باپی رونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہونا تھا ہو گیا،
اب یہ سوچیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ آپ نے نعمان بھائی کو کس طرح سے دوبارہ اپنی محبت میں پاگل کرنا ہے۔ اس طرح سے رو کر کمزور مت پڑیں۔ آپ کی پوزیشن تو مضبوط ہے، آپ تو ان کے بچے کی ماں بننے والی ہیں، اس خاندان کو وارث دینے والی ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ بس آپ نے انہیں خود میں الجھا کے رکھنا ہے۔ کتنی دیر تک دانیہ اس سے باتیں کرتی رہی تھی اور رانیہ اس کی باتیں سن سن کر حیران ہو رہی تھی۔ دانیہ اس سے چھوٹی تھی مگر کتنی سمجھدار اور دور اندیش تھی۔ رانیہ کے بے چین دل کو کسی طور پہ قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ نعمان کا نمبر ملانے لگی۔ یہ احساس اس کی جان لینے کے لیے کافی تھا کہ وہ اس وقت کسی اور عورت کے پاس تھا، اس کے حصے کی محبت کسی اور پر لٹا رہا تھا۔ احساس اسے تکلیف دے رہا تھا۔ وہ بار بار اس کا نمبر ملا رہی تھی اور بار بار ملانے کے باوجود وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ رانیہ کے جیسے سانس رکنے لگا تھا۔ تبھی وہ دانیہ سے کہنے لگی کہ تم ایک بار اپنے نمبر سے کال ملاؤ۔ پتہ نہیں یہ میرے نمبر سے کال کیوں نہیں اٹھا رہے، شاید جان بوجھ کر۔ تمہارا نمبر تو ان کے پاس نہیں ہوگا، دیکھتی ہوں کہ کیا کسی انجان نمبر سے بھی کال اٹھائیں گے یا نہیں۔ دانیہ کہنے لگی کہ یقیناً وہ جان بوجھ کر آپ کی کال نہیں اٹھا رہے، میں بھی دیکھتی ہوں۔ جب دانیہ نے اپنے نمبر سے کال کی تو دوسری سے تیسری بیل پر اس نے کال اٹھا لی تھی۔ اس کی گھمبیر آواز جب ان دونوں کی سماعتوں سے ٹکرائی تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ نعمان بھائی، دانیہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، آپ کہاں ہیں؟ آپ ہی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ کب تک آئیں گے۔ جبکہ دانیہ کو پہچان کر نعمان کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں، اپنی بہن سے کہو کہ بار بار کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے نمبر سے مجھے کال کروانے کی ضرورت ہے۔ میں نے گھر جب آنا ہوگا آ جاؤں گا، بندہ کسی کام میں مصروف بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ ماں تو فون کو دیکھتی رہ گئی تھی جبکہ رانیہ نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا، پھر دوبارہ سے نعمان کے نمبر پر کال ملائی تھی۔ کیا مصیبت؟ کیوں بار بار تم لوگ مجھے کال کر رہے ہو؟ مسئلہ کیا ہے؟ اب کی بار رانیہ بول پڑی تھی۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، کہاں ہیں، آپ کس کے پاس ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی مجھے دھوکہ دیتے ہوئے؟ میں نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، مگر آپ پھر بھی مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس ہیں۔ تب وہ غصے سے کہنے لگا، منہ بند کرو، جانتی ہو کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس وقت تم ہوش میں نہیں ہو، میں گھر آ کر تم سے بات کروں گا۔ مگر رانیہ بری طرح سے چلانے لگی تھی۔ انتہائی دھوکے باز انسان ہو تم۔ میں جانتی ہوں کہ تم اس وقت کیا گول کھلانے میں مصروف ہو۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، تمہارا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اب کی بات پر نعمان کے بھی خواص گم ہو گئے تھے۔ میری بات سنو رانیہ، میں گھر آ کر تمہارے ساتھ تسلی سے بات کروں گا، جذباتی مت بنو، جذباتیت معاملات کو بگاڑ دیتی ہیں۔ تحمل سے میری بات سنو۔ مگر وہ کچھ سننے پر تیار نہیں تھی۔ میں یہاں پر ایک پل کے لیے بھی نہیں رکوں گی۔ اگر تم ابھی کے ابھی گھر نہیں آؤ گے تو میں تو تم سے سارے تعلق توڑ دوں گی۔ نعمان نے غصے سے فون بند کر دیا اور پھر کوئی 2 گھنٹے کے بعد وہ گھر آیا تھا۔ تب تک رانیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ دانیہ سے بمشکل چپ کروا رہی تھی۔ اب دانیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ کیا تھا وہ اگر اس بات کو پی جاتی، درگزر کر جاتی، وہ اپنی بہن کو سوتے ہوئے اٹھا کر یہ بات نہ بتاتی تو اس کے بہن کی ایسی حالت نہ ہوتی۔ اگر اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی اور ان دونوں میں اگر جھگڑا بڑھ گیا تو دانیہ سوچ کر سہم گئی تھی۔ جب نعمان گھر آیا تو بہت غصے میں تھا۔ کیا بکواس کر رہی تھی تو؟ ان دونوں کے درمیان جھگڑا بڑھنے لگا تھا۔ رانیہ ذات غصے میں مسلسل بولے جا رہی تھی، ساتھ اپنے کپڑے پیک کر رہی تھی۔ بھائی آپ کی بھی غلطی ہے، آپ آدھی رات کو انہیں چھوڑ کر چلے گئے، بتایا تک نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں۔ دانیہ بولنے لگی تھی تو نعمان اسے غصے سے بولا، اب سمجھ آئے کہ تمہاری ہی لگائی ہوئی آگ ہے، تم ہمارے معاملے میں مت بولو۔ دانیہ خاموش ہو گئی تھی اور وہ دونوں آپس میں پھر سے لڑنے لگے تھے۔ جب وہ گھر سے باہر نکلنے لگی تو نعمان کہنے لگا، تم اس گھر سے جو جا رہی ہو، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ اگر تمہارے قدم اس گھر سے باہر نکلے تو دوبارہ تمہاری اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہے، میں کبھی بھی تمہیں اس گھر میں نہیں لے کر آؤں گا۔ رانیہ غصے سے دانیہ کے ساتھ نکل کر گھر آ گئی تھی اور پھر اپنی ماں کے ساتھ لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ رضیہ بیگم دانیہ کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں اور رانیہ کا رونا دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، ان کا دل ہولنے لگا تھا۔ کتنی دیر کے بعد جا کر رانیہ کی طبیعت سنبھلی تھی اور پھر جب اس نے ساری بات رضیہ بیگم کو بتائی تو انہوں نے اپنا سر تھام لیا۔ دانیہ کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ میں نے تمہیں وہاں پر اپنی بہن کا خیال رکھنے کے لیے بھیجا تھا، اس کا گھر اجاڑنے کے لیے نہیں۔ ارے مرد تو ایسی حرکتیں کرتے ہی رہتے ہیں، 10 جگہ پر منہ مارتے ہیں مگر واپس وہ اپنی بیوی کے پاس ہی آتے ہیں۔ اگر نعمان نے ایسی کوئی حرکت کی بھی تھی تو اس میں کون سی بڑی بات تھی؟ مرد بھی بلا
ایسی حرکتوں سے باز آئے ہیں۔ دانیہ اور رانیہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ امی اتنی بڑی بات ہو گئی، آپ ہی کو اس حالت میں نعمان بھائی آدھی رات کو اکیلا چھوڑ کر کسی اور عورت کے پاس چلے گئے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ کے نزدیک یہ بالکل معمولی سی بات ہے، اور جو کہ ہر مرد کرتا ہے۔ مگر امی تو افسوس سے ہاتھ مل رہی تھی۔ ارے یہ تو کم عقل ہے نا، سمجھ ہے، تم تو بیائی ہوئی ہو، تم تو سمجھدار ہو، عقل سے کام لیتی، تم کیوں اس کے کہنے پر اپنا گھر بار چھوڑ کر آ گئی؟ میں بات کروں گی نعمان سے، مگر رانیہ اور دانیہ نے انہیں سختی سے منع کر دیا۔ آپ کو کسی سے بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بیٹی اتنی ہلکی نہیں ہے کہ آپ خود اپنے داماد کے پیچھے جائیں۔ عدیل صاحب نے بھی ساری بات سن کر رضیہ بیگم کو خاموش کروا دیا۔ بس اب تم چپ ہو جاؤ، دانیہ کی ویسے بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس وقت اس کا یہاں پر رہنا مناسب ہے، تمہیں کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نعمان خود ہی یہاں پر آ جائے گا، میں خود اس سے بات کر لوں گا، ابھی فی الحال خاموش رہو۔ سب لوگ چپ ہو گئے، رضیہ بیگم بھی گمسم ہو کے رہ گئی تھی، اب وہ اپنی بیٹیوں کو کیا کہتی؟ غلطی تو ان دونوں کی ہی تھی، اتنی سی بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر خاموش تھے، مگر رانیہ کو کسی پل بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ جذباتی پن میں آ کر اس نے فیصلہ تو کر لیا تھا، اپنے شوہر کا گھر تو چھوڑ کر آ گئی تھی، مگر کسی پل بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ جو بھی تھا، وہ نعمان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اس کے بغیر رہنا آسان نہیں تھا۔ اب جب اتنے دن اس کے بغیر گزار دیے تو اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے دل سے جینے کی امنگ ختم ہو گئی ہے۔ غصہ تو نعمان پر خوب آ رہا تھا کہ وہ کیا اسے منانے کے لیے نہیں آ سکتا تھا، اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگ سکتا تھا؟ مگر نہیں، وہ تو شاید اس سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ رانیہ کو وہ دن یاد آ رہا تھا جب ایک بار اس نے نعمان کا موبائل اٹھا لیا تھا، اس کے موبائل پر انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ نعمان اس وقت واش روم میں تھا، بار بار کال آ رہی تھی۔ رانیہ نے یہ سوچ کر کال اٹھا لی کہ شاید کسی کو بہت ضروری بات کرنی ہو سکتا ہے، ایمرجنسی ہو، مگر نعمان نے اس بات پر بھی بہت غصہ کیا تھا، اس کے ہاتھ سے موبائل چھٹ لیا تھا۔ کیا سوچ کر تم نے میرے موبائل کو ہاتھ لگایا ہے؟ آج کے بعد اگر تم نے میری اجازت کے بغیر میری ذاتی چیزوں کو ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بھی 2-3 بار نعمان نے اسی بات پر رانیہ کو ڈانٹا تھا، مگر تب رانیہ کو اس بات پر اتنا غصہ نہیں آتا تھا، نہ ہی اس نے اس معاملے پر زیادہ غور کیا تھا کہ نعمان اپنی پرائیویسی کے حوالے سے اتنا محتاط کیوں رہتا ہے۔ مگر اب اسے اس بات کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے کالے کرتوت کسی کے سامنے آئے۔ یہ سوچ کر رانیہ کے رگوں پہ غصہ کی ایک شدید لہر دوڑ گئی تھی۔ پھر سے اس نے نعمان کا نمبر ملایا تھا۔ ہاں بولو، کیوں کال کی ہے مجھے؟ نعمان کی غصے بھری آواز رانیہ کے کانوں سے ٹکرائی تو پھر سے وہ شدید غصے میں آ گئی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ نعمان اس کے ساتھ پیار سے بات کرے گا، اسے منانے کی کوشش کرے گا، مگر وہ اتنے روکھے انداز میں بات کر رہا تھا جیسے اسے رانیہ کے ساتھ بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ وہ تو اس کی بیوی تھی، ہونے والے بچے کی ماں تھی، وہ اسے اتنی بے رحمی سے کیسے برت سکتا تھا؟ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اگر آپ کو کوئی اور لڑکی پسند تھی، آپ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے پھر میری زندگی کیوں برباد کی؟ آپ کیوں میری زندگی میں شامل ہوئے؟ آپ اسی سے شادی کرتے نا جس کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے تھے۔ نعمان یہی تک تھی۔ کیا بے وقوفی ہے یہ؟ تم اپنی بہن کی باتوں میں آ کر اپنا گھر برباد کر رہی ہو، یہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب اس گمان میں بھی مت رہنا کہ میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا۔ تمہیں میں نے یہ بات اچھے سے سمجھا دی تھی کہ اس گھر کے دروازے اب تم پر بند ہیں، تم کبھی واپس اس گھر میں نہیں آ سکتی۔ وہ سخت غصے میں تھا کہ رانیہ نے اسے سخت مایوس کیا تھا، بجائے اس کے کہ وہ بات کو سمجھتی وہ الٹا اس پر چڑھ دوڑی، گھر چھوڑ کر آ گئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ نعمان اس سے کتنی محبت کرتا تھا، اپنے آنے والے بچے کے حوالے سے وہ کتنا پرجوش تھا۔ اس نے ساری محبت پر، اپنائیت پر لات مار دی تھی۔ محض اپنی بہن کی باتوں میں آ کر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی نفرت ہے تو آپ ابھی کے ابھی مجھے طلاق دیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ آپ جیسے انسان کے ساتھ جس رشتوں کا پاس نہیں ہے، جو کسی سے محبت نہیں کر سکتا، آپ اچھے شوہر نہیں بن سکتے تو اچھے باپ بھی نہیں بن سکیں گے، ایسے انسان کے ساتھ میں نہیں رہوں گی۔ یکدم اس کا بی پی شوٹ کر گیا تھا اور جو منہ میں آیا وہ بکتی جا رہی تھی۔ نعمان نے اس کی باتوں پر اشتعال کی ایک لہر اپنے وجود میں دوڑتے ہوئے محسوس کی تھی، بار بار وہ اس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ تمہارے جیسے انسان کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں اکیلی زندگی گزاروں، میں اپنے بچے پر تمہارا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی، ابھی کہ ابھی مجھے طلاق دو، میں تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ رانیہ نہیں جانتی تھی کہ وہ غصے میں کیا کہہ رہی ہے، اس کے کہے گئے الفاظ سے کیا نتیجہ بھگتنا پڑ سکتا ہے، اور پھر نعمان بھی غصے میں اسے طلاق دے دی تھی۔ پھر فون بند کر کے اس نے دیوار کے ساتھ مارا تھا۔
دونوں ہاتھوں میں سر تھام کے رہ گیا تھا۔ جب اشتعال کی لہر تھی تو وہ یہ سوچ کر اپنی جگہ سے بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا تھا، غصے میں آ کر اس نے کیا کیا۔ رانیہ تو بے وقوف تھی، صدا کی جذباتی تھی، مگر وہ تو پوری عقل والا تھا۔ اسے تو ہوش سے بجائے ہوش سے کام لینا چاہیے تھا۔ اسے رانیہ کو سمجھانا چاہیے تھا، مگر یہ کیا، وہ خود اتنی بڑی بے وقوفی کر گیا۔ جبکہ رانیہ بھی موبائل کان کے ساتھ لگائے ہوئے یقینی کا شکار تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نعمان اسے یکدم طلاق دے دے گا۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس سے محبت سے بات کرے گا، اسے منانے کے لیے آئے گا، مگر وہ تو فوراً ہی اس سے جان چھڑوا گیا۔ تو کیا وہ ہمیشہ سے ہی اسے جان چھڑوانا چاہتا تھا؟ اس کا ایک دم بی پی شوٹ کر گیا۔ تیورا آ کر وہ زمین پر گر پڑی تھی۔ کافی دیر سے کھانے پر سب لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ رضیہ بیگم نے رات کا کھانا لگا دیا تھا۔ دانیہ سے کہنے لگی کہ جاؤ رانیہ کو بلا کر لاؤ، کب سے اس نے بھوک بھوک کا شور مچایا تھا، اب پتہ نہیں کہاں ہے۔ رانیہ کو بلانے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تھی، تبھی اس کی چیخ کی آواز سن کر رضیہ اور عدیل صاحب دونوں بھاگتے ہوئے اس کی آواز کے تعاقب میں گئے تھے۔ دیکھا تو زمین پر رانیہ بے ہوش پڑی تھی۔ اسی وقت وہ لوگ اسے لے کر ہسپتال چلے گئے تھے۔ رضیہ بیگم کو کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ دانیہ کے آنسو تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ یہ جو کچھ ہو رہا تھا اس کی وجہ سے تو ہوا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی، اپنی بہن کو نہ ورگلاتی، تو وہ نہ وہ نعمان کے ساتھ لڑائی کرتی اور نہ ان کے گھر میں آ کر بیٹھی۔ پتہ نہیں اسے اچانک سے کیا ہوا تھا، اس کی طبیعت کیسے خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے تھے۔ کہنے لگے کہ ساری زندگی یہیں پر رہ کر ہمارے سینے پر مونگ ڈلتی رہو گی کیا؟ کل کو تمہاری شادی نہیں کرنی کیا؟ اور اس کا جو باپ ہے وہ اسے لے کر نہیں جائے گا، یہ ان کا خون ہے، آخر ہم کب تک اسے یہاں پر رکھ سکتے ہیں؟ ابھی تک وہ لوگ اسے لینے کے لیے نہیں آئے، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کبھی آئیں گے بھی یا نہیں، آج نہیں تو کل جب اس کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے حرج پیدا ہوگی تو اس کو لینے کے لیے ضرور آئے گا، اور رضیہ بیگم کی بات جلد ہی درست ثابت ہوگی۔ کچھ دن کے بعد ہی وہ اپنی ماں کے ساتھ اسے لینے کے لیے آ گیا تھا۔ یہ میرا خون ہے، میرا بیٹا ہے، میں اسے لینے کے لیے آیا ہوں، اسے مجھے واپس کر دیں۔ چونکہ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے اور رانیہ کے درمیان کیا بات ہوئی ہے۔ وہ رانیہ کو طلاق دے چکا تھا، کوئی اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ جبھی وہ لوگ بھی اس کے ساتھ متحمل مزاجی سے پیش آ رہے تھے، ورنہ اگر یہ حقیقت جانتے ہوتے تو شاید اس سے صورتحال مختلف ہوتی۔ ان لوگوں کو بس اتنا ہی معلوم تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ان بن ہو گئی تھی۔ یہ بات دانیہ بھی نہیں جانتی تھی۔ نعمان کی بات سن کر اس نے ہادی کو خود میں بھینچ لیا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ پیدا ہوا تو اسے میں نے اپنے ہاتھوں میں لیا، تب سے یہ میرے پاس ہے، اسے میرے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے، نہ ہی میں اس کے بغیر رہ سکتی ہوں۔ یہ بہت چھوٹا ہے، اور آپ کے گھر میں کون ہے ایسا جو اس کی دیکھ بھال کرے گا؟ آپ کی تو امی بیمار ہیں، انہیں کسی کے سہارے کی ضرورت رہتی ہے، وہ اس کی کیسے دیکھ بھال کرے گی؟ دانیہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ رضیہ بیگم اور عدیل صاحب اسے گھورے جا رہے تھے، مگر وہاں ماں باپ کی طرف دیکھنے سے اجتناب کر رہی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر آپ کے گھر میں کون ہے ایسا جو اس کی دیکھ بھال کرے گا؟ آپ کی تو امی بیمار ہیں، انہیں کسی کے سہارے کی ضرورت رہتی ہے، وہ اس کی کیسے دیکھ بھال کریں گی؟ دانیہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ رضیہ بیگم اور عدیل صاحب اسے گھورے جا رہے تھے، مگر وہ ماں باپ کی طرف دیکھنے سے اجتناب کر رہی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر ابھی وہ کمزور پڑ گئی تو وہ لوگ ہادی کو چھین کر لے جائیں گے، مگر وہ لوگ اپنی بات کے پکے تھے۔ نعمان کہنے لگا کہ مگر اس کا باپ میں ہوں، کوئی قانون، کوئی طاقت مجھے اس سے دور نہیں کر سکتی، یہ میرا خون ہے اور میں اسے اپنے پاس لے کر جاؤں گا۔ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اور بات تھی، اب اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی، آپ کا اس پر کوئی حق نہیں بنتا۔ وہ کہنے لگا کہ مگر میں اس کا باپ ہوں، کوئی قانون، کوئی طاقت مجھے اس سے دور نہیں رکھ سکتی، یہ میرا خون ہے اور میں اسے اپنے پاس لے کر جاؤں گا۔ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اور بات تھی، اب اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی، آپ کا اس پر کوئی حق نہیں بنتا، پہلا حق اس پر میرا ہے۔ وہ ہادی کو خود میں بھینچ کر بولا تو دانیہ کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ میں اس کے لیے آیا کا بندوبست کر لوں گا، ملازمہ رکھ لوں گا، آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر دانیہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ اسے ایسے نہیں لے کر جا سکتے، کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ میرے ساتھ کتنا اٹیچ ہو گیا ہے، یہ میرے بغیر نہیں رہ پائے گا، یہ مجھے ہی اپنی ماں سمجھتا ہے۔ اب تو وہ رو دینے کو تھی۔ رخسانہ بیگم دانیہ کے تاثرات کو بخوبی دیکھ رہی تھی، اور وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ نعمان اور رانیہ کے درمیان کیا بات ہوئی تھی۔ یہ تو وہ بھی سمجھتی تھی کہ اتنے چھوٹے بچے کو بغیر ماں کے سنبھالنا پالنا بہت مشکل کام ہے، اور ملازمہ کب تک اس کی دیکھ بھال کرے گی؟ جیسے دانیہ اس کی کیئر کرتی ہے ویسے ملازمہ نہیں کر پائے گی۔ مگر نعمان یہ بات نہیں سمجھ رہا تھا۔ رخسانہ بیگم کہنے لگی کہ ایک راستہ ہے، تم اس طرح سے ہادی کے پاس رہ سکتی ہو۔ ان کی بات پر دانیہ حیرت سے دیکھنے لگی، اور باقی سب بھی چکنے ہو گئے تھے۔ کہنے لگی کہ اگر تم نعمان کے ساتھ نکاح کر لو، اس کی دوسری بیوی بن کر اس گھر میں آ جاؤ، تو تم سوتیلی ماں بن کر اس کے پاس رہ سکتی ہو۔ ان کی بات پر سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔
دانیہ کے دل میں یکایک نعمان کے لیے نفرت پیدا ہوئی تھی۔ وہ انسان جس نے اس کی بہن کی قدر نہیں کی، جو اس سے اتنی محبت کرتی تھی، وہ انسان بلا دانیہ کی کیسے قدر پائے گا؟ مگر تبھی ہادی بری طرح سے رونے لگا تھا۔ اس کے رونے پر وہ تڑپ گئی تھی۔ نعمان بھی اس رونے کی آواز سن کر بکھلا گیا۔ اسے بہلانے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ اس کے ہاتھوں میں نہیں آ رہا تھا۔ دانیہ بے اختیار اس کی طرف بڑھی تھی، اسے اپنے ہاتھوں میں لیا تو تبھی جیسے وہ یکدم رونا بھول کر یک تک اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ دانیہ نے ایک نظر ہادی کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر رخسانہ بیگم کی طرف ڈالی۔ کہنے لگی کہ میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میرے ماں باپ کو اعتراض نہیں ہے تو میں نعمان کے ساتھ دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مجھے ہادی سے بہت محبت ہے۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں یہ فیصلہ صرف اور صرف ہادی کے لیے کر رہی ہوں۔ اس نے صاف الفاظ میں یہ بات جتا بھی دی تھی کہ نعمان اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی خوش فہمی پیدا نہ کرے۔ نعمان تو اس سے بہت نفرت کرنے لگا تھا۔ اسے غصہ تھا کہ اسے لڑکی کی وجہ سے تو اپنی بیوی کے ساتھ انبن ہوئی تھی، یہی تو تھی دونوں کو جدا کرنے والی تھی۔ ان کے درمیان غلط فہمی اسی نے تو پیدا کی تھی، مگر ابھی وہ خاموش ہو گیا تھا۔ گھر آیا تو رخسانہ بیگم پر برس پڑا تھا۔ امی، آپ کو اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ مجھ سے پوچھ تو لیتی کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا بھی چاہتا ہوں یا نہیں۔ کی ہے، پاگل مت بنو، میں تمہاری ماں ہوں، جو فیصلہ کیا تمہارے اچھے کے لیے کیا ہے۔ تم نہیں سمجھتے کہ اتنے چھوٹے بچے کو پالنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جب وہ بڑا ہوگا تو بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ تمہاری جو مرضی ہوگی فیصلہ کر لینا، مگر ابھی جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا کرو۔ نعمان بھی ان کی بات کو سمجھ گیا تھا۔ پھر وہ کچھ دن کے بعد باقاعدہ رشتہ لے کر ان کے گھر آئے تھے۔ نعمان نے ہادی کو بھی دانیہ کے پاس ہی رہنے دیا تھا، کیونکہ اس نے دانیہ کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور ایک بار ہی وہ ہادی کو اپنے گھر لانا چاہتا تھا۔ جب وہ لوگ رشتہ لینے کے لیے تو عدیل صاحب کہنے لگے کہ میں ایک شرط پر اپنی بیٹی کا رشتہ دینے پر تیار ہوں۔ کیسی شرط؟ وہ دونوں ماں بیٹا بیک وقت بولے۔ مجھے نہیں پتا کہ تم نے میری بیٹی پہلی کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کو ایسا کیا کہا کہ وہ غصے میں گھر چھوڑ کے آ گئی۔ سوچ کر اس نے اتنی ٹینشن لی کہ اس کا بی پی شوٹ کر گیا۔ وہ جان کی بازی ہار گئی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری دوسری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو۔ مجھے اس کے حق مہر میں سیکیورٹی چاہیے اور اس بات کی بھی گارنٹی چاہیے کہ تم میری بیٹی کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کرو گے، اور یہ سب مجھے تم تحریری طور پر لکھ کر دو گے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی رقم حق مہر کے عوض اس کے سامنے رکھی تھی۔ نعمان کو ان کی بات پر بہت غصہ آیا تھا، مگر اپنے بیٹے کے لیے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ کی ہر شرط مجھے منظور ہے۔ میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اور پھر عدیل صاحب کی شرائط کے مطابق دانیہ کا نعمان کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا، اور یوں وہ سادگی سے رخصت ہو کر اس کے سنگ اس کے گھر آ گئی تھی۔ وہ پہلی دلہن تھی جس کی گود میں بچہ رو رہا تھا، اور وہ اسے چپ کرانے میں، سلانے میں ہلکان ہو رہی تھی، کیونکہ وہ کسی اور کے پاس جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اور پھر جب وہ سو گیا تو تب اس کی ساس نے اس کی گود سے ہادی کو لے لیا تھا اور پھر اپنے کمرے میں ایک جگہ پر سلا دیا تھا۔ کہنے لگی کہ آج اس گھر میں تمہارا پہلا دن ہے، اچھا نہیں لگتا کہ آج بھی تم اس بچے کو سنبھالو۔ مگر دانیہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ہادی کو خود سے دور کرے، مگر پہلے ہی دن وہ اپنی ساس سے کسی بات پر اختلاف کر کے اسے اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے وہ اپنے اور نعمان کے مشترکہ کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کی حالت دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ کمرے میں جا بجا گند بکھرا ہوا تھا، ہر چیز پر دھول مٹی پڑی ہوئی تھی، چیزیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھی۔ کمرے کی یہ حالت اس کی نفاست پسند طبیعت پر بہت گراں گزری تھی۔ وہ کوفت زدہ انداز میں سوچتی رہ گئی تھی کہ اس گھر میں کسی اور کو بھی اس کمرے کی صفائی کا خیال نہیں آیا۔ چلو اس کمرے کو سجاوٹ پر تو اس نے کوئی خیال دل میں نہیں لایا تھا، کیونکہ اس کی بہن کو مرے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے تھے، اور نہ ہی اس کے دل میں بھی کوئی ارمان تھے کہ وہ سیج سجا کر نعمان کے لیے بیٹھ جاتی، مگر اتنا تو ہوتا کہ کمرے کو صاف ستھرا کیا جاتا۔ اب وہ خود ہی اپنے ساتھ لائے ہوئے بیگ سے کپڑے نکال کر بدل کر کمرے کی صفائی میں جٹ گئی تھی۔ وارڈروب کھولی تو اوپر نیچے کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی الماری کا پیٹ کھولا تو سارے کپڑے اس کے پاؤں میں آ کر بکھر گئے تھے۔ باقی دراز کا ہر چیز کا یہی حال تھا، جس کے تمام چیزیں ابل ابل کر باہر آ رہی تھیں۔ آج اسے شدت سے اپنی بہن کی پہوڑے پن کا احساس ہو رہا تھا۔ جب بھی وہ یہاں پر آتی تھی تو ہر چیز پر دھول مٹی پڑی دیکھ کر وہ ناک منہ چڑھاتی تھی۔ آپ بھی کم از کم صفائی تو اچھی کر لیا کریں۔ آپ نہ خود تیار ہوتی ہیں، نہ خود میک اپ کرتی ہیں، اور نہ ہی گھر کی صفائی کرتی ہیں۔ گھر تو کم از کم صاف ستھرا رکھا کرے۔ رانیہ ہمیشہ کی طرح اس کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ شروع سے ہی وہ سست عورت تھی، کام کرنے سے اس کی جان جاتی تھی، اور اب تو نعمان نے بھی اسے کچھ کہنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے پاس
طبیعت خرابی کا بہانہ تھا کہ ڈاکٹروں نے بیڈ ریسٹ بتایا ہوا ہے، کام کیسے کروں؟ کچھ نعمان بھی اپنے دل میں اس کے لیے محبت محسوس کرنے لگا تھا، سبھی وہ اس کے تمام تر خامیوں کو بھی نظر انداز کرنے لگا تھا۔ اب دانیہ نے جیسے میدان میں کمر کس لی تھی، ایک ایک کر کے کمرے کی ساری حالت درست کر لی تھی، بیڈ پر نئی بیڈ شیٹ بچھا دی، دھلنے والے کپڑے باہر اسٹور میں رکھ دیے، ہر چیز کی اچھے سے ڈسٹنگ کی۔ 2 گھنٹے کی محنت کے بعد اب کمرہ بہت خوبصورت نفیس نظر آنے لگا، جو دانیہ کی نفاست پسند طبیعت کی گواہی دے رہا تھا۔ نعمان جب کمرے میں آیا تو ٹھٹک کر رہ گیا تھا، کہاں تو صبح کمرے میں ادم مچا ہوا تھا اور کہاں اب ہر ایک چیز اپنی جگہ پر درست تھی۔ اپنی ماں سے وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ ملازمہ سے کمرے کی صفائی کروا دے، جبکہ ملازمہ الٹے سیدھے ہاتھ مار کر گند ادھر ادھر پھیلا کر واپس چلی جاتی، صفائی کے نام پر محض تمام چیزوں کا پھیلاوا ہی جانتی تھی۔ کمرے کا اور بھی حشر نشر ہو جاتا تھا، مگر اب اس کے وجود میں جیسے تازگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ماننے والی بات تھی، دانیہ بہت صفائی پسند لڑکی تھی، جب بھی وہ اس گھر میں آتی تھی تو اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی کام کرتی ہوتی پائی جاتی تھی۔ نعمان اسے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، یوں بھی وہ دل ہی دل میں دانیہ سے چڑھتا تھا، اس کی اور آنے کی جدائی کا سبب وہی بنی تھی۔ کمرے میں آنے سے پہلے رخسانہ بیگم نے اسے بہت سارے اسباق پڑھائے تھے، دیکھو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، پرانی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو تمہارے کرتوت ہیں آدھی رات کو گھر سے باہر جانے والے، اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بھی اس کے آدھی رات کو گھر سے باہر جانے والی عادت پر چڑھتی تھی۔ نعمان خاموشی سے ان کی ساری باتوں کو سن رہا تھا، دانیہ کے لیے اس کے دل میں چڑ میں اضافہ ہو رہا تھا، وہ بری طرح سے تھک گئی تھی۔ نعمان کے دیے انداز کو اس نے نوٹ کیا تھا اور پھر سر جھٹک کر رہ گئی تھی، وہ کون سا اس کی محبت میں مری جا رہی تھی، وہ تو محض ہادی کے لیے اس گھر میں آئی تھی۔ اب جب اس کا ہادی کے بغیر رہنا ناممکن ہو گیا ہے تو وہ رخسانہ بیگم کے پاس جا کر ہادی کو لے آئی تھی، اور پھر اپنے پاس سلا کر ہی اسے چین کی نیند آئی تھی۔ دن یوں ہی آگے پیچھے گزرتے جا رہے تھے، دانیہ پر اپنی بہن کا پہڑ پن بدسلیقی کھل کر عیاں ہو رہی تھی۔ یہ تو ماننے والی بات تھی کہ اس کی بہن کو سینہ پرونا، کھانا پکانا، گھر کو سجانا، خود کو سنوارنا، کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں کرنا آتا تھا۔ یہ تو نعمان کی ہمت تھی جو اس سب کے باوجود بھی اس سے نبھا کر رہا تھا۔ اب نعمان نے آدھی رات کو تو گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا، مگر وہ رات کو دیر سے گھر آتا تھا، کبھی کبھی رات کے 12 بج جاتے تھے۔ دانیہ اس کا انتظار کرتی رہتی کیونکہ اسے کھانا دینے کے بعد ہی وہ سو سکتی تھی۔ رخسانہ بیگم نے اسے سختی سے کہا تھا کہ شوہر کے گھر آنے کے بعد ہی تم سونا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا نکال کر دینا، اس طرح سے ہی تم اس کے دل میں محبت پیدا کر سکتی ہو۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ نعمان دانیہ سے کھچا کھچا سا رہتا تھا، وہ چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کا گھر اچھی طرح سے بس جائے، وہ دونوں اتفاق سے رہنے لگے، مگر دانیہ نہ جانے کیوں الٹے مزاج کی لڑکی تھی، ہر چیز کو منفی رخ دیتی تھی۔ اسے لگنے لگا کہ رخسانہ بیگم اس کی بہت بڑی دشمن ہے جو اسے اور نعمان کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے پر تلی رہتی ہیں، دونوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں۔ رانیہ بھی اسے یہی بتاتی تھی کہ اس کی ساس کیسے دونوں کے درمیان جھگڑا کرواتی ہے، اور پھر معصوم بن کے کہتی ہے کہ تم دونوں اتفاق سے رہا کرو، پہلے خود ہی میرے کاموں میں کیڑے نکالتی ہیں، میرے لباس میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانا پکانے میں، اور جب نعمان کو غصہ آ جاتا ہے تو وہ معصوم بن کر کہتی ہیں کہ تم میری بہو کے ساتھ اس انداز میں بات مت کرو۔ دانیہ کو ان کی چالاکی کا اندازہ ہو گیا تھا، وہ اس کے ساتھ بھی تو ویسے ہی کرتی تھی۔ دانیہ کھانا بہت اچھا بناتی تھی، سارے کام بہت اچھے سے کرتی تھی، وہ اس کے کام میں تو نقص نہیں نکالتی تھی، مگر نعمان پھر بھی کسی بات پر اسے ٹوکتا تو وہ اسے کہتی کہ خبردار اگر میری بہو سے اس انداز میں بات کی تو۔ وہ بظاہر اس کی ہمدرد بن رہی تھی، مگر اندر سے جڑیں کاٹ رہی تھی، اور یہ دانیہ کا خود ساختہ خیال تھا۔ آج جب نعمان گھر آیا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ کہاں تھے آپ اتنی دیر سے؟ کب سے میں انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے انداز پر نعمان نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ کام تھا، مجھے پتہ ہے تو ہے، آفس میں بیزی ہوتا ہوں، کام کا لوڈ زیادہ ہوتا ہے آج کل۔ وہ ریسٹ واچ اتارتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا میں آپ کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں، آج آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے، مگر میں کھانا کھا چکا ہوں، دو ٹوک انداز میں بولا تو دانیہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ سو جاؤ تم، یہ کہہ کر وہ چینج کرنے کے بعد موبائل اٹھا کر باہر چلا گیا تھا۔ دانیہ سوچتی رہ گئی کہ گھر آنے کے بعد یہ بندہ موبائل کی جان نہیں چھوڑتا، پتہ نہیں کرتا کیا رہتا ہے۔ دانیہ یہی سب سوچتے سوچتے سو گئے تھے۔ نہ جانے کب نعمان کمرے میں آیا تھا۔ دانیہ چاہنے کے باوجود بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا پائی کہ وہ کس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے، کیا سچ میں اس کا کسی کے ساتھ تعلق تھا، یا وہ محض اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا پسند کرتا تھا، یا وہ کام میں مصروف رہتا تھا۔ اب اندر کی بات تو خدا ہی جانے، اسے پورا یقین تھا کہ رخسانہ بیگم ہر بات بہت اچھے سے جانتی تھی، مگر وہ بتاتی نہیں ہے۔ اگلے دن دانستہ رخسانہ بیگم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ نعمان رات کو دیر سے گھر آتا ہے اور گھر آنے کے بعد بھی موبائل پہ ہی چپکا رہتا ہے۔ رخسانہ بیگم کو پرسوچ انداز میں اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ نعمان کے گھر آنے کے بعد انہوں نے اسے اپنے کمرے میں طلب کر لیا تھا۔
کمرے کا دروازہ بند تھا۔ کتنی دیر تک ان دونوں کے درمیان نہ جانے کیا بات چیت ہوتی رہی۔ دانیہ یہاں سے وہاں پر ٹہلتی پھر رہی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ ان دونوں کی باتوں کو سن سکے، جان سکے کہ ان دونوں کے درمیان کیا بات ہو رہی ہے، مگر لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ کچھ سن نہیں پائی۔ اندر ہی اندر ٹلملا رہی تھی۔ بڑی بھی اپنے بیٹے کو میرے خلاف ورغلا رہی ہیں، تبھی تو اتنی محتاط ہیں دروازہ بند کیا ہوا ہے تاکہ مجھے ان کی آواز نہ آئے۔ وہ نہ جانے کیوں ان کے لیے اتنی بدظن ہو رہی تھی۔ جب نعمان کمرے سے باہر نکلا تو بہت غصے میں تھا۔ وہ دانیہ کو گھورتا ہوا کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس کے بعد جب بھی دانیہ اس سے مخاطب کیا تو وہ کاٹ کھانے والے انداز میں اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ دانیہ کا غصے سے خون کھولنے لگا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ میرا شک بالکل درست ہے، یہ میری ساس ہی ہے جو میرے شوہر کو میرے خلاف ورغلا رہی ہے۔ آج بھی انہوں نے میرے شوہر کو ورغلایا ہی، تبھی تو یہ مجھ پر چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کر رہا ہے۔ اگر میں اسے اپنے گھر والوں سے دور لے جاؤں، الگ ہو جاؤں تو ہم دونوں کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کی ماں بہنیں پاس نہیں ہوں گی، اسے ورغلا نہیں سکیں گی تو یہ بھی میرے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا۔ اب وہ یہاں سے نکلنے کا سوچنے لگی تھی، مگر وہ نعمان کو یہاں سے جانے پر کیسے تیار کر سکتی تھی؟ وہ تو اس سے بات کرنے کا، شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ تبھی اس کا اپنے باپ کی طرف دھیان چلا گیا تھا۔ یقیناً ابو اس مسئلے کا حل بہتر نکال سکتے ہیں۔ اور پھر اگلے ہی دن وہ ہادی کو لے کر گھر آ گئی تھی۔ ابا، آپ سے بات کرنی ہے۔ عدیل صاحب پوری طرح متوجہ ہو کے تھے۔ ہاں بتاؤ۔ تب وہ کہنا شروع ہو گئی کہ رخسانہ بیگم نعمان کو میرے خلاف ورغلاتی ہیں۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ ہم دونوں کے درمیان معاملہ ٹھیک ہو۔ ہمیں آپس میں ہنستے ہوئے دیکھتی ہیں تو انہیں غصہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ میرے شوہر کو نہ جانے کیا کہتی ہیں کہ وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، سارا دن وہ منہ پھلائے رہتا ہے۔ اگر ہم لوگ وہ گھر چھوڑ کر آ جائیں تو مجھے یقین ہے کہ نعمان بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، وہ کبھی مجھ پر غصہ نہیں کریں گے۔ آپ ہی کی بھی اس عورت نے زندگی اجیرن کی ہوئی تھی، اور اب میرے ساتھ بھی وہی کھیل کھیل رہی ہیں۔ دانیہ کے لیے میں نفرت اور حقارت بول رہی تھی۔ عدیل صاحب کہنے لگے کہ فکر مت کرو، میں آج ہی نعمان کو بلاتا ہوں، اس سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے نعمان کو کال کر کے کہا کہ رات کو کھانا یہی کھانا۔ دانیہ اور ہادی بھی یہیں پر موجود ہیں۔ نعمان نے اس بات پر حامی بھر لی تھی۔ یوں بھی جب سے اس نے رانیہ کو طلاق دی تھی، جب سے دانیہ سے شادی کی تھی، اس کا دل میں احساس ندامت پیدا ہو گیا تھا۔ وہ لوگ تو نہیں جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ اس نے رانیہ کو طلاق دے دی تھی، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی دوسری بیٹی اس کے حوالے کر دی، محض اپنے نواسے کے لیے۔ اس کی محبت میں وہ ایسے شخص کو مزید دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ جس انسان کی پہلی بیٹی اس کی وجہ سے بچھڑی ہو، تبھی وہ اپنے ہر عمل یہی باور کروانا چاہتا تھا کہ وہ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں ان کی مرضی کے خلاف نہیں جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد عدیل صاحب نے اپنا من پسند ذکر چھیڑ دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم ہمارے گھر کے پاس آ کر شفٹ کیوں نہیں ہو جاتے؟ جانتے ہو کہ ساتھ والا گھر جو میں نے کرائے پر دیا ہوا تھا، وہ میں نے خالی کروا لیا ہے، کیونکہ وہ میں نے دانیہ کے نام کر دیا ہے۔ تم لوگ اسی گھر میں آ کر شفٹ کیوں نہیں ہو جاتے؟ ایک تو دانیہ اور ہادی بھی ہمارے قریب رہیں گے، ہم ان دونوں کو جب چاہیں گے دیکھ سکتے ہیں، خیال بھی رکھ سکتے ہیں، اور دوسرا تمہارا آفس بھی تو یہیں پہ قریب ہے۔ ان کی بات پر نعمان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے تو ماں اسے بہت پریشان کرنے لگی تھی، بیٹیوں کو بھی کال کر کے یہی کہتی تھی کہ وہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، کوئی بات سنتا نہیں، بہنیں الگ کلاس لیتی تھی، اب اگر وہ یہاں آ گیا تو زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اس نے فوراً سے حامی بھر لی، ہم لوگ جلدی یہاں پر شفٹ ہو جائیں گے۔ دانیہ تو بے یقین تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نعمان اتنی آسانی سے یہ بات کیسے مان سکتا ہے؟ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا، مگر اب وہ اتنی آسانی سے مان گیا تھا، بلکہ خوش بھی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی جو مسکراتے ہوئے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دانیہ کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں بعد میں نعمان اس بات سے مکر نہ جائے، گھر جا کر وہ یہ نہ کہہ دے کہ وہ کہیں بھی شفٹ نہیں ہو رہا، وہ یہی رہے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ کچھ دن کے بعد سامان پیک کرنا ہے، میں دانیہ کی مدد کرنے لگا تو تب رخسانہ بیگم کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ لوگ کہیں جا رہے ہیں۔ ارے بیٹا، تم لوگ اپنا سامان پیک کیوں کر رہے ہو؟ کیا ہنی مون پر جانے کا ارادہ ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو نعمان کے چہرے کی رگیں تن گئی تھی اور دانیہ بھی چھینک گئی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ چہرے کا رخ موڑ گئی تھی۔ تب نعمان نے انہیں بتایا کہ ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، دانیہ کے ماں باپ نے جو گھر اس کے نام کیا ہے، ہم وہاں پر رہیں گے، ان لوگوں کی بھی یہی خواہش ہے، اور میرا آفس بھی وہیں سے قریب ہے۔ رخسانہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ گئی تھیں۔ ایسا کیسے فیصلہ کر سکتے ہو نعمان؟ تم مجھ سے پوچھے بغیر، بتائے بغیر میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ مگر نعمان ان کے کوئی بات سن نہیں رہا تھا۔ امی پلیز اس معاملے میں مت بولیں، میں آپ سے ملنے کے لیے آتا رہوں گا، اور ویسے بھی
آپ چھوٹے بھائی کی شادی کر تو رہی ہیں، گھر میں بہو آ جائے گی، رونق بھی لگ جائے گی، آپ کو ہماری کمی کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ بات کہتے ہوئے رخسانہ بیگم کو وہ بہت سنگ دل لگا تھا۔ بھلا ماں کو اپنے بیٹے کی کمی کا احساس نہیں ہوگا؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ وہ تو نعمان سے بھی بہت محبت کرتی تھی، کتنے منتوں مرادوں کے بعد وہ پیدا ہوا تھا۔ وہ دانیہ کی طرف مڑ گئی۔ دانیہ، تمہیں میں اپنی بیٹی بنا کر اس گھر میں لائی ہوں، تمہیں میں اپنی بیٹی سمجھتی ہوں، تم ہی اسے سمجھاؤ مجھے یہ اکیلے چھوڑ کر مت جائے۔ ارے تم لوگوں کے بغیر یہ گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑے گا۔ دانیہ بظاہر خاموشی سے ان کی بات کو سن رہی تھی، مگر اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی۔ میں آپ سے جان چھڑا کر ہی تو یہاں سے جا رہی ہوں، آپ نے ہی تو میری زندگی اجیرن کی ہوئی تھی۔ آپ سے دور رہے گا نعمان تبھی تو یہ میری قدر کرے گا، مجھے سمجھے گا، ورنہ اس گھر میں تو میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ یہ بات وہ محض سوچ کے رہ گئی تھی کہ وہ لوگ گھر چھوڑ کر کرائے کر آ گئے تھے۔ دانیہ کو اپنی کامیابی کا احساس ہو رہا تھا، اسے لگ رہا تھا منزل اب اس سے دور نہیں ہے۔ اب جب نعمان اپنے ماں اور بہنوں سے دور رہے گا تو وہ اس کی مٹھی میں آ جائے گا، جیسا وہ کہے گی ویسا کرے گا۔ گو کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، نہ ہی وہ اس کی نگاہوں میں اپنے لیے پیار کے رنگ دیکھنا چاہتی تھی، بلکہ وہ تو اس کے لیے اپنے دل میں کوئی جذبات محسوس نہیں کرتی تھی۔ مگر جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا، اور ہر بیوی کی طرح وہ چاہتی تھی کہ اس کے شوہر کے لبوں پر اسی کا نام ہو، وہ اس کے علاوہ نہ کسی کو دیکھے، نہ کسی کو سنے، نہ ہی کسی اور کے بارے میں سوچے۔ کچھ دن تک تو نعمان کی ویسی ہی روٹین رہی تھی جیسے دانیہ چاہتی تھی۔ جلدی گھر آ جاتا اور پھر کچھ دیر دانیہ کے ساتھ وقت گزارتا، ہادی کے ساتھ کھیلتا، اس سے پیار کرتا اور پھر کمرے میں آ کر سو جاتا۔ مگر کچھ دن کے بعد اس کی روٹین بدلنے لگی، رات کو دیر سے گھر آنے لگا تھا۔ دانیہ اس کا انتظار کرتے کرتے تھک جاتی، کبھی کبھی جھنجھلا جاتی، بار بار اسے کال کرتی، مگر وہ اس کی کال ہی نہیں اٹھاتا تھا۔ پہلے تو اسے اپنی ماں کا ڈر تھا، تبھی وہ جلدی گھر آ جایا کرتا تھا، مگر اب تو ماں کا ڈر بھی نہیں رہا۔ بھلا دانیہ اس کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ دانیہ کے ماں باپ اس کے دل میں جھجک تھی، وہ انہیں مزید دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا؟ اپنے دل کی خوشی کو تو دوسروں کی ہمدردی کے لیے ختم نہیں کر سکتا تھا۔ اب جب وہ معمول سے زیادہ لیٹ گھر آیا تو دانیہ کی برداشت جواب دے گی تھی۔ گھر آتے ہی وہ اس پر چڑھ دوڑی تھی، آپ اتنا دیر سے کہاں آتے؟ اور نعمان کی وہی بات تھی کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، آفس میں کام تھا، جانتی تو ہو ہم لیٹ نائٹ کام کرتے رہتے ہیں۔ دانیہ نے اس کے ایک دوست کی بیوی کی مدد سے اس کے ان دوستوں کے نمبرز حاصل کر لیے تھے جن کا نام لے کر وہ گھر سے باہر رہتا تھا۔ اب جب اگلے دن بھی وہ گھر لیٹ آیا تو تب اس نے ایک ایک کر کے اس کے سارے دوستوں کو کال کی تھی۔ تب اسے معلوم ہوا کہ وہ سب لوگ اپنے اپنے گھر تھے۔ تو پھر نعمان کہاں تھا؟ سب لوگ اس بات سے بے خبر تھے۔ اب وہ جلے پیر کی بلی کی طرح گھر میں چکراتی پھر رہی تھی، بار بار نظریں دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ آج نعمان آ جائے، آج میں اسے دو ٹوک انداز میں بات کروں گی، آج اس سے پوچھ کر ہی رہوں گی کہ آخر یہ وقت کہاں گزارتا ہے، کون ہے وہ جس کے ساتھ یہ منہ کالا کر رہا ہے، میری بہن کو بھی یہ دھوکہ دیتا رہا اور اب یہ مجھے بھی دھوکہ میں رکھ رہا ہے۔ میں اس انسان کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اپنی بہن سے زیادہ جذباتی تھی، وہ غصے والی تھی، تبھی اس کا دماغ وہ غصے سے کھول رہا تھا۔ جب نعمان گھر آیا تو بہت سرشار سا لگ رہا تھا، بہت خوش تھا۔ دانیہ کو جلے پیر کی بلی بنا دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ دانیہ بہت غصے میں ہے، آج اس کی خیر نہیں ہے، مگر وہ کنی کترا کر وہاں سے گزرنا چاہتا تھا۔ دانیہ نے اس کا بازو پکڑ کر روکا، آج مجھے آپ بتائیں گی کہ آپ کس کے ساتھ تھے، کس کے ساتھ منہ کالا کر رہے تھے، کون ہے وہ جو آپ کو سب کچھ بھلا کر محض اپنے جال میں پھنسا چکی ہے؟ آپ کو کوئی ہوش ہے؟ گھر میں آپ کی بیوی ہے، چھوٹا بچہ ہے، مگر اس کے باوجود آپ باہر عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں بنا رہے تھے۔ شٹ اپ، اپنی بکواس بند کرو، بغیر سوچے سمجھے تم بولی جا رہی ہو۔ اپنی بہن کی طرح کرتوت دکھانے تم نے بھی شروع کر دیے ہیں۔ بہن کی خوب کہی آپ نے، وہ تو آپ سے بہت محبت کرتی تھی، آپ کے علاوہ اس نے کبھی کسی کو سوچا تک نہیں تھا۔ کیا صلاح دیا آپ نے اسے، اس کی وفات شعاری کا، اس کی محبت کا، اور اب میرے ساتھ بھی وہی کھیل کھیل رہے ہیں جو آپ نے رانی آپی کے ساتھ کھیلا تھا۔ ابھی تک آپ اس بات سے باز نہیں آئے، کیوں گناہ کا کھیل کھیل رہے ہیں آپ؟ اور اب نعمان کی برداشت بھی جواب دے گی تھی، میرا اس کے ساتھ شرعی رشتہ ہے، میرے شرعی رشتے کو تم گناہ کا نام مت دو، وہ بھی میری بیوی ہے، میری دوسری بیوی، اس کے ساتھ میں بہت محبت کرتا ہوں، جس کے ساتھ میں نے کتنے لوگوں کی موجودگی میں نکاح کیا ہے، اللہ اور رسول کے نام پر گواہ بنا کر اسے زندگی میں شامل کیا ہے۔ تم اس کے لیے غلط الفاظ استعمال نہیں کر سکتی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دانیہ کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، کتنی ہی دیر تک وہ حیرت سے بول نہیں سکی تھی۔ کیا دوسری بیوی؟ ہاں دوسری بیوی، میں نے رافعہ کے ساتھ دوسری شادی کر لی تھی 1 سال پہلے، اور کیا کرتا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، میں بھی خوش رہنا چاہتا تھا، مجھے بھی سکون کی ضرورت تھی۔ جب بھی میں گھر آیا تھا تمہاری بہن چک چک شروع کر دیتی تھی، نہ وہ نہاتی تھی، نہ صاف ستھری رہتی تھی، نہ اس کی شکل دیکھنے کو دل کرتا تھا، گھر بھی اتنا گندا سندا رہتا تھا۔ تو پھر میں رافعہ کی طرف مائل ہو گیا تھا،
جو بہت اچھی ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے، اس کی نفاست پسند طبیعت نہیں مجھے اس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ اگر یہ چیزیں تمہاری بہن میں ہوتی تو میں باہر کبھی بھی نہ جاتا۔ وہ خود ہی تھی وجہ جس نے مجھے باہر پلٹنے پر مجبور کیا تھا۔ تو پھر مجھے کیوں دھوکہ دیا، مجھ سے کیوں شادی کی، مجھے کیوں دھوکے میں رکھا؟ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ آہستہ بولو دانیہ، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، اور تمہیں کون سا مجھ سے محبت ہے؟ تم نے تو محض میرے بیٹے کی وجہ سے مجھ سے شادی کی ہے۔ رہو تم ہادی کے ساتھ۔ دانیہ اسے گھور کر دیکھتی رہ گئی۔ آپ کی دوسری بیوی تو تھی، وہ بھی تو ہادی کو رکھ سکتی تھی۔ آپ مجھے سچ بتا دیتے تو میں خود راستے سے ہٹ جاتی۔ میں کبھی بھی آپ کے ساتھ شادی نہ کرتی۔ ایسے بٹے ہوئے شخص کے ساتھ رہنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہادی کے ساتھ رہنے کا تو تمہارا اپنا فیصلہ تھا، اور رافعہ ہادی کو نہیں سنبھال سکتی تھی کیونکہ اس کا اپنا بھی ایک چھوٹا بچہ ہے۔ ویسے بھی وہ بیمار رہتی ہے، وہ اتنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتی۔ اور رافعہ کا دفاع کرتے ہوئے بولا۔ دانیہ کو اس پر شدید غصہ آیا تھا، نفرت کا احساس بھی ہوا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ اس انسان سے محبت نہیں کرتی تھی، مگر پھر بھی ان دونوں کے درمیان ایک رشتہ موجود تھا، ایک دوسرے پر ان کا حق تھا، اور وہ اس حق سے باہر کسی دوسری عورت پر لٹا رہا تھا جو اس کی بیوی تھی، اور یہ بات اس کے سب لوگوں سے چھپا رکھی تھی۔ میں سب لوگوں کو تمہارے کرتوت بتا دوں گی۔ شوق سے بتاؤ۔ میں نے بھی اماں کو بتا دیا ہے کہ میں نے رافعہ سے دوسری شادی کی ہوئی ہے۔ اب تمہاری اور تمہارے باپ کی خواہش تھی کہ تم اس گھر میں رہو گی، میں رافعہ کو اس گھر میں لے کر جاؤں گا۔ اماں مجھے پہلے بہت ناراض رہتی ہیں، مجھ پر غصہ بھی کیا، مگر پھر بھی وہ میری ماں ہے، میری بات کو سمجھ گئی ہیں۔ اب رافعہ اس گھر میں میری ماں کے ساتھ رہ رہی ہے، ماں کی خدمت بھی کرتی ہے اور میرا بھی خیال کرتی ہے۔ تم نے تو خود ہی میرا راستہ آسان کیا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ تمہاری موجودگی میں رافعہ کو کیسے گھر لے کر آؤں گا، مگر تمہارا اور تمہارے باپ کا میں احسان مند ہوں، جنہوں نے میری اتنی مدد کی۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنستے ہوئے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا تھا، جبکہ دانیہ سر تھام کے رہ گئی تھی۔ کیسے وہ بے وقوف بن گئی تھی، اب بھی کیا ہو سکتا تھا؟ اب اسے ہادی کے لیے کڑوا گھونٹ تو پینا ہی تھا۔ وہ ساس اور نندے جیسے اپنے دشمن لگتی تھی، اب وہی اسے اپنی سب سے بڑی ہمدرد نظر آنے لگی تھی، کیونکہ وہ تھیں جو اس کے ساتھ سچ میں ہمدردی کرتی تھی۔ انہوں نے اسے گلے سے لگا کر آنسو بہائے تھے، روئی تھی۔ ہم تمہارے ساتھ بے انصافی نہیں ہونے دیں گے، ہم نعمان کو اس بات کا احساس دلائیں گے کہ تم بھی اس کی بیوی ہو، تم پر بھی اس کا حق بنتا ہے۔ اور پھر اپنی ماں کے کہنے پر نعمان اس کے پاس آتا تھا، ہادی کے ساتھ وقت گزارتا تھا، ایک دن اس گھر میں رہتا، ایک دن رافعہ کے پاس۔ وہ یہ بات بہت اچھے سے جان گئی تھی کہ نعمان رخسانہ بیگم کے کہنے پر ہی اس کے پاس آتا ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو نعمان کبھی اسے اس کا حق نہ دیتا۔ وہ انہیں بلا وجہ غلط سمجھتی تھی، جبکہ وہ تو بہت اچھی تھی۔ اس نے صبر کے وقت کاٹنا تھا، اچھے وقت کا انتظار کرنا تھا۔ کبھی تو نعمان کے دل میں اس کے لیے جذبات پیدا ہوں گے، کبھی تو وہ اس سے سچی محبت کرے گا، اور وہ صبر سے اس وقت کا انتظار کر رہی تھی۔